بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شیخ صاحب، آپ بتائیں کہ جو لوگ محبت میں ناکامی کی وجہ سے یا کچھ اور معاملات کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دور حاضر میں مغربی معاشرے سے ان کا تہذیب و تمدن جو وہ ہمارے ہاں امپورٹ ہوا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی رویہ ہے کہ انسان جب پریشان ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو قتل کر دے، خودکشی کر لے۔ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ان کی تہذیب و تمدن میں اب یہ بات بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، کسی معاملے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو آپ خودکشی کر سکتے ہیں۔ اور بعض ایسے ممالک بھی موجود ہیں جہاں اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، آپ حکومت سے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کر کے، بلکہ حکومت آپ کو سہولت بھی دیتی ہے کہ ہم آپ کو خودکشی کرنے میں مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں کہ آپ آرام سے خودکشی کر کے کسی ڈاکٹر سے انجیکشن لگوا کر یا اس طرح آپ دنیا سے چلے جائیں۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جو مسلمان ہیں ان کے دین میں، ان کی شریعت میں انسان کو ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور اس کے لیے لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرے، ان سے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ انسان بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیوی بچے ہیں، وہ بے روزگار ہو جاتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو مکمل اخراجات ادا نہیں کر سکتا، تو بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ پریشان ہو کر جس طرح بھائی نے کہا کہ وہ محبت میں ناکامی پر پریشان ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے تو یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو محبت کا سلسلہ ہے یہ سارا ہی غیر شرعی اور ناجائز ہوتا ہے۔ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اس طرح کے تعلقات کسی لڑکی کے ساتھ رکھنا یا لڑکی کے لیے کسی لڑکے سے رابطہ رکھنا یہ قطعاً حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ حرام کام میں ملوث ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اور گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ تو پھر انسان جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو بھی غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں ان میں پریشانی ہوتی، تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ چلو میں خودکشی کر لوں، جبکہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، ان سے راہ فرار اختیار نہ کریں۔ یہ دنیا آزمائش ہے، دنیا میں آزمائشیں آ جاتی ہیں، ان آزمائشوں پہ پورا اترنا ہے، نہ کہ ان سے بھاگ کر خودکشی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو خودکشی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کے ساتھ خودکشی کر لیتا ہے، مثال کے طور پر کوئی اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے، کوئی زہر کھا لیتا ہے، کوئی چھری چاقو سے اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اس حالت میں، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت تک اس کو اسی طرح، قیامت کے دن بھی اسی سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا، یعنی مسلسل وہ اسی عذاب سے دوچار ہوتا رہے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے یا پریشانی ہے تو میں اس سے بچ جاؤں گا خودکشی کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس میں دائمی طور پر مبتلا ہو جائے گا، اس پریشانی میں۔ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو شوٹ کرنا، گولی مارنا یا زہر کھانا، اس کے بعد انسان تڑپتا ہے، مرتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے ایک انسان طبی طور پر بھی مرے تو اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو رہے تھے، آپ بہت تکلیف میں تھے، آپ بار بار اپنا ہاتھ مبارک گیلا کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے، پھر دوبارہ ہاتھ پیالے میں مارتے، پھر چہرے پر پھیرتے اور فرماتے ان للموت سکرات، موت کی بڑی تلخیاں ہیں، بڑی سختیاں ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سب سے نیک فرد ہیں، سب سے عظیم المرتبت شخص ہیں اللہ رب العزت کی مخلوق میں، جب موت کے وقت ان کو سختی ہوتی ہے
تو ایک عام فرد جو ہے اور جو گناہگار بھی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا موت کے وقت۔ تو ایک شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اس مرنے کے وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، عام بندے کی تکلیف تو ایک دفعہ آئی اور پھر ختم ہو گئی، لیکن جو خودکشی کرے گا اس کی وہ تکلیف اس کے ساتھ مسلسل رہے گی، اور اس کو اسی تکلیف کے ساتھ دیگر عذابوں کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بھی اس کو عذاب دیا جاتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کے بارے میں خبر لائی گئی، جنازہ لایا گیا کہ اللہ کے رسول اس شخص نے خودکشی کر لی ہے، اس کا جنازہ پڑھیے۔ فلم یصلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ اتنا خطرناک اور اتنا برا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا نماز جنازہ پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، بلکہ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب اس ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت دیر تک جہنم میں رہے گا۔ اگر وہ موحد ہے، مسلمان ہے، اللہ رب العزت کی توحید، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، تو قرآن کریم میں اور دیگر احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ رب العزت کبھی کسی صورت معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کے علاوہ کوئی بھی جرم ہے، اللہ رب العزت چاہے تو اسے معاف فرما سکتا ہے، اور چاہے تو اس کو عذاب دے کر جو اس کا جرم ہے اس کے بقدر اتنی ہی اس کو سزا دے کر جنت میں بھیج دے گا، آخر کار جنت میں چلا جائے گا۔ خودکشی کرنے والا بھی مسلمان ہے، اگر موحد ہے، توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ تو عام مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں، جو بڑے علماء ہیں اس دور کے وہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ دیگر لوگوں کو یہ تنبیہ ہو کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی یہ ایک ایسی بری چیز ہے خودکشی کہ علماء جنازہ نہیں پڑھ رہے، عام لوگ اس کا جنازہ پڑھیں۔ جیسا کہ قرض جن لوگوں نے لیا اور ادا کیے بغیر فوت ہو گئے، ایک دور تھا جب اسلام ابھی اپنے آغاز میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں تھے، پھر مدینہ میں تشریف لائے، وہاں بھی بہت زیادہ تنگ دستی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا جاتا تو پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ قرض ہے تو کیا اس نے کوئی پیچھے کوئی ایسی جائیداد کوئی چیز چھوڑی ہے کہ جس کو قرض میں ادا کر کے پھر اس کو بری ذمہ کیا جا سکے؟ اگر بتایا جاتا کہ ہاں اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جنازہ پڑھ دیتے، اور اگر کوئی ایسی چیز چھوڑ کے وہ نہیں مرا ہے اور قرض ساتھ لے کے چلا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا تم پڑھ لو۔ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا بھی جنازہ بڑے علماء علاقے کے نہیں پڑھیں گے، ہاں عام لوگ اس کا جنازہ پڑھیں گے، ظاہر ہے وہ مسلمان ہے، اس سے ایک بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہے اور اس کی معافی کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے معاشرے میں بھی آج بہت اس کی شرح جو ہے خودکشی کی بڑھ رہی ہے، آئے روزانہ ہی اخبارات، شاید ہی کسی دن کا کوئی اخبار آپ نے خالی پڑھا ہو خودکشی کی کوئی خبر نہ آئی ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پریشانیوں اور آزمائشوں کو اللہ رب العزت ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔